جس سے ہدایت لینی تھی اس کے ورقے پھور ہو رہے ہیں، بھئی وال نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن کا استعمال ہم نے کیا کی ہے، کتنی ناقدری کی ہے۔ قرآن کے ورق اس وقت چیخ چیخ کے کیا کہہ رہے ہوں گے، تو مجھ سے ہدایت کیوں نہیں ڈھونڈتا، تو ورق کھول کے بال تلاش کر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب تم قرآن کے ورق پھرول کے، ورق الٹ کے بال تلاش کر رہے ہو، اس وقت تمہارا ایمان کدھر گیا کہ قرآن تو شفا ہے، قرآن تو خود شفا ہے، اس کی تلاوت ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھو رب شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کی تو تلاوت نہیں کر رہے اور آپ ورق الٹ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بال مل جائے۔ کس کس انداز میں قرآن مجید میں ہے، دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کنا نخوض مع الخائضین، ہم بیہودہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیہودگی کرتے رہے۔ قوم فضول کاموں میں پڑی ہوئی تھی، ہم بھی فضول کاموں میں پڑے۔ قوم بے مقصد کاموں میں لگی ہوئی تھی، ہم بھی بے مقصد کاموں میں لگ گئے۔ قوم کھیل کود میں لگی ہوئی تھی، ہم بھی کھیل کود میں لگ گئے، اس وجہ سے دوزخ میں پہنچے۔ کنا نخوض مع الخائضین، یہ آیت بتا رہی ہے یہ نہ دیکھو لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ دیکھو تم خود کس طرف جا رہے ہو۔ اگر قوم بےہودہ کام کر رہی ہے تو تم کیوں بےہودہ کاموں میں پڑ گئے؟ قوم فضولیات میں پڑی ہوئی ہے تو تم کیوں فضولیات میں پڑ گئے؟ قوم بے مقصد کاموں میں پڑی ہوئی ہے تو تم کیوں بے مقصد کاموں میں پڑ گئے؟ اگر قوم ساری دوزخ کی طرف چل پڑے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوزخ کی طرف چل پڑے۔ کیوں نہ اپنے شعور سے کام لیا، کیوں نہ اپنی صلاحیتوں سے، اللہ نے جو نور ایمان عطا کیا تھا اس کی قدر کیوں نہ کی۔ کنا نخوض مع الخائضین، جو فضولیات میں پڑ گئے وہ برباد ہو گئے۔ آج ہمیں مقصد سے ہٹا کے بیہودہ کاموں میں لگا دیا گیا۔ سوشل میڈیا، کھیل کود، عورتوں کے میچ، عورتوں کی دوڑیں، کن چیزوں میں ہمیں الجھا دیا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، توبہ کرتے۔ یہ جہالت ہے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، اور یہ اسلام سے ناواقفیت ہے کہ کوئی آدمی خواب دیکھ کے قوم کو سنا دے اور پھر ساری قوم بال ڈھونڈنے لگ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضور کی طرف کوئی بات منسوب کرنی ہے تو صرف احتیاط نہیں، بہت احتیاط کی ضرورت، صرف احتیاط۔ یہ حضور کی طرف آپ بات منسوب کر رہے ہیں۔ محدثین نے ایک معیار مقرر کیا تھا کہ جب کوئی حضور کی نسبت سے بات کرتا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، تو محدثین ایک چھاننی میں اس کو چھانتے تھے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، ساری زندگی میں اس نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا۔ اگر اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جاتا اس کی روایت چھوڑ دیتے۔ اب یہ خواب جس شخص نے دیکھا ہے آپ اس کو جانتے ہیں، تو اگر کسی نے آپ سے بات کی ہے تو آگے نہ پہنچائے، سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا یہی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے تو نہ کردار سے واقف، دیکھا بھی ہے یا نہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کہ کسی نے خواب بھی دیکھا ہے یا نہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ مجھے 3 بندوں نے کہا ہے، ایک نے کہا جی سعودی عرب میں کسی نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا کشمیر میں دیکھا ہے، تیسرے نے کہا کہ ایبٹ آباد ہزارے میں کسی نے خواب دیکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے تینوں جگہوں پہ خواب نہیں دیکھا۔ یہ جو فتنہ اٹھا ہے یہ ہمارے ایک پڑوسی ملک سے اٹھا ہے اور میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا۔ یہ جو 3 بتایا گیا نا کہ سعودی عرب میں کسی نے خواب دیکھا ہے یا ایبٹ آباد ہزارے میں یا کشمیر، تینوں میں نہیں دیکھا۔
یہ وہاں سے فتنہ نہیں اٹھا. جس نے یہ بات اڑائی ہے، جس نے یہ بات پھیلائی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی معلومات ہی نہیں ہے کہ وہ کس عقیدے کا ہے، وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اور منسوب حضور کی طرف بات کر کے ہم نے پھیلا دی. اگر اسی طرح اصول یاد رکھیں، خواب دلیل شرعی نہیں ہوتا، خواب شرعی دلیل نہیں ہوتا. اگر خواب دیکھ کے لوگ مسائل بیان کرنا شروع کریں تو قرآن اور حدیث تو ختم ہو جائے. ایک بندہ کہ مجھے خواب آیا ہے کہ فلاں بزرگ نے حکم دیا ہے شراب پیو، لہذا میں نے تو پینی ہے، تو پھر قرآن کدھر گیا؟ خواب دلیل شرعی نہیں ہے. دلیل شرعی قرآن ہے اور حدیث، یہ معیار ہے، قرآن اور حدیث. اگر کسی کا خواب قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، عمل پھر بھی ہم نے قرآن اور حدیث پر ہی کرنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث بنیاد. اور اگر کسی کا خواب قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہے تو پھر اس خواب کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے گا. آپ سب کی نظر ایک جیسی ہے یا فرق ہے؟ سننے میں بھی سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں یا ڈورے بھی ہوتے ہیں؟ بہرے لوگ بھی ہوتے ہیں، تھوڑا تیز آواز سننے والے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح خواب دیکھنے میں بھی سب کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، اور خواب کے اندر جو روح کے کان سننے والے ہیں وہ بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض اوقات خواب میں کوئی بزرگ حکم اور دیتے ہیں، سننے والا اور سن رہا ہوتا ہے. اس لیے خواب جو ہے یہ تو پورا ایک الگ موضوع ہے، زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. جس طرح ظاہری آنکھیں اور کان ایک جیسی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی طرح خواب دیکھتے ہوئے بھی جو روح کی آنکھیں اور کان ہیں وہ ایک جیسی صلاحیت نہیں رکھتے. بہرحال میں دوسرے موضوع کی طرف نہ چلا جاؤں. جو پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وقت تو تھا کہ ہم سارے کام چھوڑ کے توبہ کرتے، اور ہم باتوں میں الجھ گئے اور قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں مانگی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں اس وقت زیادہ باتیں کرنے کے بجائے عملی طور پہ اپنا تجزیہ کر کے ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. وہ جو میں نے تاریخ کے چند ایک حوالے دیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا گیا عذاب آ رہا ہے توبہ کر لو، اس نے توبہ کی نہیں کی. پھر چند ایک اور مثالیں میں نے دی، وقت نہیں کہ دہراؤں. کہیں آج ہم ان کے رستے پہ تو نہیں چل رہے. وقت ہے توبہ کا اور ہم اپنی دانش جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں. وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے ہیں. یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں اس کو نقل کیا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرید کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرے، چلتے چلتے رک گئے، مڑ کے آئے. بکری کا گوشت لٹک رہا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو گئے. قصاب حیران ہوا کہ اگر انہوں نے گوشت خریدنا تھا تو مجھے حکم دیتے بھی اتنا گوشت اتار دو. یہ بکری کے گوشت کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں. قصاب جانتا تھا یہ بہت بڑی ہستی ہیں. فوراً دکان سے باہر نکلا اور حضرت ابو نجیب سہروردی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ بکری کا گوشت اتارو، کتوں کے آگے ڈالو، یہ حرام کا گوشت انسانوں کو نہ کھلاؤ. اس نے کہا بکری کا گوشت ہے، حرام کیسے ہے؟ فرمایا حرام ایسے ہے کہ میں تو گزر رہا تھا، اس گوشت نے مجھے آواز دی ہے، مجھے ذبح نہیں کیا گیا، میں مری ہوئی بکری کا گوشت. سچ بتا تو نے بکری ذبح کی تھی یا مری ہوئی بکری کا گوشت بیچ رہا ہے؟
कसाब रोते हुए आपके पैरों में गिर पड़ा, कहता है मुझे माफ कर दे। हकीकत ये है कि ये मरी हुई बकरी है, मैंने इसको ज़िबा नहीं किया। आज चाहिए तो ये था कि हम तौबा करते। हमारे शहर में कितने वाक़यात पेश आए हैं जहां ठंडी मुर्गियां बेची जा रही हैं। हमारे मुल्क में कितने वाक़यात पेश आए हैं, गधे का गोश्त इस कौम को खिलाया जा रहा है। वो लोग कितने सख्त दिल हैं जो हजूर की भोली भाली उम्मत को अंधेरे में रख के मुर्दा गोश्त खिला रहे, हराम गोश्त खिला रहे। तौबा करनी चाहिए थी या नहीं? तौबा करनी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाल तलाश कर लें, उसको पानी में भगो। बच्चियां घर से हॉस्टल में, मां बाप ने इत्माद किया, हॉस्टल में छोड़ी तालीम के लिए, और वो लाहौर सैर करने गई हुई, वापसी पे कत्ल भी किए जा रहे। ये वाकया भी हमारे शहर गुजरात में पेश आए और पिछले हफ्ते पेश आए। मैं तालीमी इदारे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे शहर में वाकया पेश आए। मां बाप ने बच्चियां हॉस्टल में दाखिल करवाई और बच्चियां हॉस्टल में है ही नहीं, वो लाहौर चली गई हैं सैर करने के लिए, और जिनके साथ गई हैं उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था, उसको कत्ल कर दिए। वक्त तो तौबा करने का था और हमारा तौबा की तरफ ख्याल ही नहीं। तालीम बिजनेस बन गई। जहां इंसाफ बिकता हो, जहां बेहयाई स्टेटस बन जाए, जहां शराब पीना इज्जत का नाम, इज्जत का इजहार बन जाए, जिस कौम में हराम खाना स्टेटस बन जाए, उस कौम को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। और हम इस मौके पर भी तौबा करने के बजाय और अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं और गुनाहों की तशहीर कर रहे हैं। अगर इस मौके पर भी हम मसाजिद में नहीं आते और नमाज की पाबंदी इख्तियार नहीं करते, जो जुल्म हमने किए हैं, जो जुल्म हमने किए, हमें चाहिए जुल्म से माफी मांगे। चाहे किसी पे जुल्म किया है, चाहे अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप में से कोई कहे भी मैंने तो जुल्म नहीं किया, ठीक है, किसी दूसरे पे नहीं किया, अपने ऊपर हम सब ने जुल्म किए। कुरान कहता है गुनाह भी जुल्म है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, हमें चाहिए था हम जुल्म से तौबा करते, लेकिन हम जुल्म से तौबा नहीं कर रहे और हम चाहते हैं कि जुल्म इसी तरह जारी रहे। रिज़्क हमारा हलाल ना हो, निगाह हमारी पाक ना हो, जबान हमारी सच ना बोले, पेट में हराम हो, लिबास हराम का हो, जबान हमारी झूठ बोल रही हो, निगाह हमारी बेहया हो, और फिर हम चाहते हैं कि अजाब भी ना आए। आइंदा नस्लों को गंदे खून से अल्लाह ने बचाना है, और गंदा खून निकाला जाएगा तो आइंदा नस्ल बचेगी।